صل على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد كان الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کی بات نہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کی بات نہیں. فیضان محبت عام ہے تو عرفان محبت عام نہیں. محترم بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے حد کرم احسان شکر جس رب الجلال نے اس پرفتن دور کے اندر، اس کے گزرے کے دور کے اندر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب اس کے اس پاکگاہ کے اندر حاضر ہوئے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہماری حاضری کو بے حد قبول فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے. محترم بزرگوں، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر سکو گے یا نہیں کر سکو گے؟ نہیں کر سکو گے. ان گنت نعمتوں سے اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو نوازا ہے، بے شمار نعمتیں. اور اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں کہ اگر ہم ساری زندگی جتنے سال اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، کسی کو 10 سال ہے، 20 سال ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، یا 50 ہے، یا 60 ہے، یا 70 ہے، جتنی زندگی ہے، اگر یہ ساری زندگی ہم اللہ رب العزت کے سامنے ایک سجدے کے اندر رہ کر گزار دے اور اس سجدے کے اندر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہے تو پھر بھی شکر کا حق جو ادا نہیں ہو سکتا. اگر ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو زبان دے دی جائے اور ہمارے جسم کے تمام اعضاء اللہ رب العزت کا شکر کرنے لگ جائیں، تب بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا جو شکر ہے، اللہ رب العزت کے احسانات کا جو شکر ہے، اس کا حق ادا ہم نہیں کر سکتے. بے شمار نعمتوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا، بے شمار نعمتیں. آج چند نعمتوں کا اس جمعہ المبارک کے موقع پر آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہیں گے. بزرگوں، اس وقت اپنے گاؤں کے اعتبار سے ہم بات کریں، ہمارے گاؤں کے اندر جامعہ ہونا بہت بڑی نعمت ہے یا نہیں جی؟ بہت بڑی نعمت. ورنہ ہم دھوپ میں سفر کر کے دوسرے گاؤں کے اندر جاتے اور جمعہ ادا کر کے آتے. اس کے اندر اتنی بڑی جامعہ کہ آرام سے پورا گاؤں نماز جمعہ کو ادا کر سکتا ہے. اور اللہ حفاظت فرمائے کہ اگر عید کے موقع پر موسم خراب ہو اور وہ بھی ہو جاتا ہے کبھی، تو ہم نے کتنی 2 یا 4 عیدیں بھی مسجد کے اندر آرام سے ادا کی. تو یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت. اس وقت گرمی کا موسم چل رہا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وسعت دی کہ ہم نے فین جو ہے وہ لا کر یہاں لائے، ہوا چل رہی ہے، ہم ٹھنڈی ہوا کے اندر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، لطف اٹھا رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. اللہ نے ہمیں وسعت دی تھی، ہم نے بلب خرید کر لگائے ہیں تو لائٹ بلب دے رہے ہیں، روشنی دے رہے ہیں. تو اندھیرے کے اندر روشنی کتنی بڑی نعمت. تو یہ چیزیں بھی اللہ رب العزت کی نعمت. ہمارے گاؤں لیول کے اوپر بات کریں، ہمارے گاؤں کے اندر آپ کے تعاون سے چلنے والا ایک ادارہ ہے، مدرسہ ہے، اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت. ورنہ ہمیں اگر گھروں کے اندر قرآن کریم پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، ایصال ثواب کرانا ہے تو
ہم نے دوسری جگہ جانا ہے، وہاں سے کرایہ جو ہے، خرچ جو ہے گاڑی کا پورا کر کے بچے لانے اور ہمارے گھر کے اندر آ کر وہ قرآن پڑھتے، تو یہاں ہم آسانی سے بچوں کو وصول کرتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر وہ آ کر قرآن کریم پڑھ کر جاتے ہیں، ہمارے گزرنے والے کو ایصال ثواب کر کے جاتے ہیں، یہ بھی کتنی بڑی نعمت۔ پھر ہمارے گاؤں کے اندر چھوٹا سا عیدگاہ ہے، چھوٹا ہے جیسا بھی ہے، عیدگاہ بھی وہی ہے تو جنازہ گاہ بھی وہی ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت۔ پھر ہمارے گاؤں کے اندر جو ہے پانی کے چشمے ہیں، الحمدللہ بہت ساری جگہ ہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نعمت ہے۔ اس وقت ہوا چل رہی ہے، ہمیں آکسیجن مل رہا ہے، انسان آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، چند منٹ یا گھنٹے زندہ رہے گا مر جائے گا، تو ہوا ہے اس وقت، تازی ہوا میں نصیب ہو رہی ہے، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت۔ بہت ساری نعمتیں اگر ہم غور کریں، اگر ہم دیکھیں، ہم فکر کریں اور ہم سوچنے پر لگ جائیں کہ یہ کتنی بڑی ہمارے لیے نعمت ہے۔ انسان کو سفر کر کے یہاں دور جانا ہے، اڑی جانا ہے، بارہمولہ جانا ہے، دلی جانا ہے، سری نگر جانا ہے، گاڑی کا بندوبست ہے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت۔ اپنی گاڑی ہے تو اور بڑی نعمت کی آدھی رات کو بھی انسان کو ضرورت پڑے گی تو کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور چلا گیا، سفر کر کے آ گیا، یہ ساری چیزیں نعمتیں۔ پھر ہم اپنے اس کے بغیر بھی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ پھر ہم اپنے جسم کے اوپر مثال لے لیں، جسم کے اوپر دیکھیں، آنکھ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت۔ جو بندہ پیدائشی طور پر مطلب جب سے وہ پیدا ہوا ہے تب سے لے کر آج تک اور ہمیشہ جو اندھا ہے، اس کی کتنی تمنا ہوتی ہوگی دل کے اندر کہ کاش مجھے بھی روشنی ہوتی اور میں بھی اس آنکھوں کی روشنی سے دنیا کو دیکھتا کہ دنیا کیسی ہے۔ کتنی بڑی نعمت آنکھیں۔ اور ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے، ہوا کا جھونکا آیا، اس کے اندر سے تنکا اٹھا، آنکھ کے اندر پڑا، آنکھ بند ہوگی۔ اب بادشاہ تھا، کیا کمی تھی، اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے بادشاہوں کو۔ بڑا علاج کرایا، حکیموں کے ساتھ پاس گیا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، اعلیٰ قسم کے علاج کرائے۔ آخر کار نوبت یہاں پہنچی، ڈاکٹروں نے کہا اس کے ایک ہی علاج ہے۔ علاج کیا ہے؟ سوشل ٹیپ لگا کر بند کر دو ہمیشہ کے لیے۔ جب آنکھ کے اوپر ٹیپ لگا، آنکھ بند ہوگی۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ کی کوئی آرزو، کوئی تمنا؟ کہا ہاں میری بھی ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے۔ پوچھا بادشاہ سلامت وہ کیا؟ کہا کاش میں اپنی آنکھ اپنی مرضی سے کھول سکتا۔ انسان کو رات اللہ رب العزت نے دی آرام کرنے کے لیے، اور آپ دیکھتے چلے انسان کی رات 3 حصوں کے اندر گزرتی ہے، انسان کی رات 3 حصوں کے اندر بٹ کر گزرتی ہے۔ بعض لوگوں کے لیے گناہ، بعض لوگوں کے لیے ثواب، بعض لوگوں کے لیے نہ گناہ اور نہ ثواب۔ گناہ کس کے لیے؟ جس نے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا، یہ خیال کیا میرا پورا گھرانہ سو چکا ہے، اس وقت اندھیرا ہے، دروازوں کو کھڑکیوں کو کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، اندھیرا ہے، لائٹ بھی آف ہے، مجھے اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا، تو میرے لیے بہت بڑا موقع ہے گناہ کرنے کا۔ اگر ایک بندہ گناہ کے اندر وقت گزارتا ہے تو وہ رات اس کی کہاں گزری؟ گناہ کے اندر گزری۔ پھر بعض لوگ تو اللہ رب العزت ان کی عمروں کے اندر برکت عطا فرمائے، اب بھی اس وقت دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں اور ہوں گے بھی کہ جو پوری رات اللہ کی عبادت کے اندر گزارتے ہیں، پوری رات سجدوں کے اندر، مسلم کے اوپر، پوری رات ذکر اذکار کے اندر، پوری رات قرآن کریم کی تلاوت کے اندر گزارتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے رات کیسے گزری ہے؟ ثواب گزر رہا ہے، رات کا حصہ ثواب بن کے ان کے لیے گزر رہا ہے۔ اور نہ گناہ نہ ثواب کس کے لیے؟ جس نے 5 وقت کی نمازیں ادا کی، نمازیں ادا کرنے کے بعد بستر لگایا، آرام سے سو گیا، اس کے لیے نہ گناہ تو نہ ثواب۔ تو میں کہہ رہا تھا بزرگوں، آنکھ اللہ رب العزت کتنی بڑی نعمت، اس کے اندر دیکھنے کی طاقت، قوت اللہ رب العزت کی نعمت۔ انسان کے جسم کے اوپر، انسان کی باڈی کے اوپر، اس کے سر کے اندر یہ جو 2 کان ہیں، یہ اللہ رب العزت کی نعمت۔ ان کانوں کے اندر سننے کی طاقت، قوت اللہ رب العزت کی نعمت۔ آپ نعمت کی قدر اس سے پوچھیں جو پیدا ہونے سے لے کر آج تک بہرا ہے، اس کی کتنی تمنا ہوگی۔ مجھے لوگ جو بولتے ہیں کاش مجھے بھی اس کے اندر، اب ایسا تو نہیں ہے کہ کان کسی کو نہیں ہے، کان تو ہے، لیکن سننے کی طاقت بہرے کو اللہ نے اگر نہیں دی تو اس کی کتنی بڑی آرزو ہوتی ہوگی کہ مجھے کان ان کے اندر سننے کی اگر طاقت میسر ہوتی تو میں بھی اس وقت سنتا لوگ کیا کہتے ہیں۔
یا یہ تمنا لوگوں کی تو خیر نہیں سننے کی تمنا ہوگی، لیکن یہ تمنا ضرور ہوگی میں قرآن کریم کی تلاوت سنتا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر نعت قصیدے سنتا، میں ذکر اذکار سنتا، میں اللہ رب العزت کی تعریف سنتا، میں صحابہ کی تعریف سنتا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنتا. تو یہ ساری چیزیں تب اس کو میسر ہوگی کہ اگر اللہ رب العزت نے کان کے اندر سننے کی طاقت و قوت عطا کی. پھر یہ دل دماغ اللہ رب العزت کی نعمت، اس کے اندر سوچنے کی طاقت قوت اللہ رب العزت کی نعمت. اب انسان کے پاؤں اللہ رب العزت کی نعمت، اس کے اندر چلنے کی طاقت قوت اللہ رب العزت کی نعمت. شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے ملک شام کے اندر جامع مسجد کے اندر جمعہ نماز ادا کی. جمعہ نماز ادا کر کے میں نکلا تو میں نے دیکھا میرے جوتے ہی غائب ہیں. اللہ حفاظت فرمائے، اکثر لوگوں کو چوری کرنے کا موقع مسجدوں ہی کے اندر ملتا ہے. یہاں پر ایک اور واقعہ ذہن کے اندر اللہ نے ڈالا، گردوارہ بنا ہے سکھوں کا. اس کے دل کے اندر تمنا ہوئی کہ میں بھی اندر دیکھوں لوگ یہ کیا کرتے ہیں، کیا کچھ ہے، کیا بنا ہوا ہے. اندر چلا گیا گردوارے کے اندر. تو اپنی روزمرہ کی عادت کے مطابق یہ جب جانے لگا تو سیڑھیوں کے اوپر جب اس نے اپنے جوتے اتارے اور اتارنے کے بعد ان کو اٹھا کر کسی الماری کے اندر سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، وہاں ایک پرانی عمر کا سکھ کھڑا تھا. اسے دیکھ کر کہنے لگا بابا جی یہ آپ کی مسجد نہیں ہے جہاں سے جوتے چوری ہو جائے، یہ ہمارا گردوارہ ہے، جہاں رکھو گے وہیں سے ملے گا. وہ کہتا ہے، وہ مسلمان کہتا ہے میں نے سوچا زمین پھٹ جائے میں اس کے اندر اتر جاؤں، اتنا بڑا تانا دیا اور وہ بھی ایک غیر ایمان والے نے مجھے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ڈوب جانے کے لیے یہ بات کافی ہے. پانی چلو بار کے اندر لے کر مر جانے کے لیے بات کافی ہے. ایک غیر ایمان والا تانا دے کر کہے یہ تمہاری مسجد نہیں ہے جہاں سے مسلمان چوری کر کے نیا جوتا چورا کر لے جائے، پرانا چھوڑ کر چلا جائے. یہ ہمارا گردوارہ ہے، جہاں پر جوتا رکھو گے وہیں سے ملے گا. مگر یہ موقع ہم لوگوں نے دیا اس کو بات کرنے کا. ہم ایسا نہ کرتے تو غیر ایمان والے کو تانا دینے کی نوبت وہ موقع نصیب نہ ہوتا. تو میں کہہ رہا تھا، شیخ سعدی علیہ فرماتے ہیں میں نے ملک شام کی جامع مسجد کے اندر نماز جمعہ ادا کی. جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا میرا جوتا ہی کسی نے اٹھا لیا ہے. اب وہ فرماتے ہیں اتنی وسعت نہیں تھی کہ میں نیا جوتا خریدتا. میں چند قدم آگے چلا، ننگے پاؤں چل رہا تھا. میں نے آگے ایک شخص کو دیکھا جو سڑک کے اوپر اپنی ٹانگوں کے بل، اپنے جسم کے بل گھسیٹ کر اپنے آپ کو لے جا رہا ہے. میں نے اسے دیکھ کر کہا سعدی تجھے اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، تمہارے تو جوتے گم ہوئے ہیں، اس کو تو دیکھو اس کے پاؤں ہی نہیں ہے. تم تو جوتے خرید سکتے ہو پر اس کو دیکھو اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے، اس لیے تم شکر کرو تمہارے پاؤں تو سلامتی ہے. تو خیر پاؤں بھی اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت. وقت پر پیشاب کا آ جانا اللہ رب العزت کی نعمت. وقت پر پیشاب کا رک جانا اللہ رب العزت کی نعمت. اگر اللہ رب العزت اس کو نہ جاری کرے، نہ نکلنے دے، دنیا کا بڑے سے بڑا معلم، بڑے سے بڑا سائنسدان، بڑے سے بڑا انسان اس کو نہیں نکال سکتا. اگر اللہ اس کو وقت پر روکے نا، دنیا کا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ، بڑے سے بڑا عقلمند انسان اس کو روک نہیں سکتا. اگر اللہ اس کو جاری ہی کر دے، کوئی دنیا کا ہے اس کو بند کرنے والا؟ نہ نکلے اللہ روک دے، کوئی ہے اس کو نکالنے والا؟ وقت پر پیشاب کا آ جانا اللہ رب العزت کی نعمت، وقت پر پیشاب کا بند ہو جانا اللہ رب العزت کی نعمت. کس کس نعمت ہے انسان شکر ادا کر سکے. باقی نعمتوں کو دیکھتے چلے جائیں. جسم کے اندر نوجوان کو اللہ رب العزت نے جوانی دی ہے، اس کے اندر اچھی باڈی کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، تو اللہ رب العزت کی نعمت. کسی بزرگ سے پوچھے جس کو سوٹی کے بغیر، جس کو سہارے کے بغیر کھڑا نہیں ہو جا سکتا، وہ طاقت قوت کتنی بڑی نعمت ہے. اور بزرگوں قدر نعمت ہے زوال نعمت کے بعد. اولاد کے لیے ماں باپ کا سایہ بہت بڑی نعمت. جن کے چلے جاتے ہیں ان سے قدر پوچھو،
آج ان کی تمنا ہے کاش زندہ ہوتے، ہم ان سے باتیں کرتے، ہم ان سے کلام کرتے، ہم کچھ ان کی سنتے، کچھ اپنی طرف سے سناتے، آج ان کے پاس بیٹھتے، ان کو وقت دیتے، ان کے ساتھ باتیں کرتے، لیکن ان کو ان کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے قبرستان کا رخ کرنا پڑے گا۔ اس اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سے دعا ہے ان کی مغفرت فرمائے، اس کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے ان کو اپنے گھر سے سفر کر کے قبرستان آنا ہے اور قبر کے اوپر آ کر باتیں کرنی ہے۔ پھر یہاں سے تو باتیں کریں گے، آگے سے ریپلائی نہیں ملے گا، آگے سے جواب نہیں ملے گا۔ آج زندہ ہی اولاد وقت نہیں دیتی، بس ہماری پوری زندگی آپ ناراض نہ ہو جائے، یہ تو استعمال کے لیے چیز تھی، ہم نے استعمال سے آگے ہاتھ کراس کر کے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایک نوجوان کی پوری زندگی موبائل فون لے گیا، اس کی زندگی کے 24 گھنٹے موبائل فون لے گیا۔ یہ ضرورت ہے، وقت کی اس وقت اہم ترین ضرورت ہے، لیکن اس کو ضرورت کی حد تک ہی استعمال کیا جائے۔ پوری زندگی تو یہ کھا گیا، وہ عبادت کب کرے گا؟ وہ اپنے آخرت کے لیے دوشہ جمع کب کرے گا؟ وہ والدین کو وقت کب دے گا؟ وہ بزرگوں کی صحبت کے اندر کب جائے گا؟ وہ جنازے کے لیے کب جائے گا؟ وہ باقی نیک عمل کب کرے گا؟ پوری زندگی تو یہی کھا گیا اس کی۔ اور ہم سوچتے ہیں نوجوان حضرات، ہم سوچتے ہیں ہم دن بائے دن بڑے ہو رہے ہیں، حقیقت میں ہم دن بائے دن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اصل میں ہماری زندگی کا ایک ایک ہفتہ، مہینہ، سال، منٹ، سیکنڈ، گھنٹے ہمیں قبر کے قریب کر رہے ہیں، گھر سے دور کر رہے ہیں۔ زندگی کا ایک لمحہ ہمیں زندگی سے دور کر رہا ہے، موت کے قریب کر رہا ہے۔ زندگی کا ایک سیکنڈ ہمیں اپنے گھر سے دور کر رہا ہے، قبر کے اس خوفناک گھڑے کے قریب کر رہا ہے۔ زندگی کا ایک سیکنڈ ہمیں دنیا سے دور اور آخرت کے قریب کر رہا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ ہم نے سوچ لیا سب کچھ یہی دنیا ہے، اصل دنیا نہیں ہے، اصل آخرت ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا، لوٹ کر آخرت کے اندر جانا۔ یہ پچھلا جمعہ نہیں تو اس سے پچھلا جمعہ، یہ ہمارے دو بھائی نوجوان جو چلے گئے تھے، اس سے پچھلا جمعہ ہمارے ساتھ گاؤں کے اندر تھی، لیکن پچھلے جمعہ کو قبر کے اندر چلے گئے۔ آج ہفتہ ان کی موت کو ہو چکا ہے، تو یہ گزرنے والا، ایک مرنے والا دوسروں کو یہ پیغام دے کر جاتا ہے، مجھ سے موقع تو چھین گیا، لیکن ابھی تمہارے پاس موقع ہے، تم اس موقع کی قدر کر لو اور اپنے خالق، اپنے والد کو خوب راضی کرو۔ تو خیر بزرگوں، میں کہہ رہا تھا، نعمت کی قدر تب آتی ہے جب نعمت چھن جاتی ہے، پھر انسان کو قدر آتی ہے، لیکن اس وقت کچھ فائدہ نہیں ہے قدر آنے کا۔ اس لیے جس اولاد کے سر کے اوپر اس کے والدین کا سایہ ہے، وہ غنیمت جانے، ان کے لیے دعائیں کرے تا دیر قیامت اللہ ان والدین کی عمروں کے اندر برکت فرمائے، جو اس دنیا سے چل بسے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو وقت دے، ان کے پاس بیٹھے، ان سے باتیں کریں، ان سے نصیحتیں حاصل کریں، ان کو وقت دیں۔ جب چلے جائیں گے تو ہمیں قدر آ جائے گی، ہم ڈھونڈیں گے اس وقت ان کو، لیکن وہ قبروں کے اندر ہوں گے۔ تو بزرگوں، بہت ساری نعمتیں ہیں، اگر ہم غور و فکر کریں، اگر ہم ان کے اوپر نظر دوڑائیں تو بہت ساری بے شمار نعمتیں ہیں جس سے اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو نوازا ہے۔ اور اللہ نے ایک نعمت ہمیں یہ بھی عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، ان 18,000 مخلوقات کے اندر اشرف المخلوقات جو ہے وہ حضرت انسان کو بنایا ہے۔ اور ایک بڑی نعمت اللہ رب العزت نے بغیر کسی مانگنے کے، التجا کرنے کے، درخواست کرنے کے، دعائیں کرنے کے، اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کے بنا ہی ہمیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، جس امت کے اندر آنے کے لیے بنی اسرائیل کے 12 نبیوں نے دعائیں کی تھی، لیکن ہم نے کوئی دعا نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے پھر بھی ہمیں نبی علیہ السلام جیسا محسن، نبی علیہ السلام جیسا عظیم ہستیوں کا مالک، اور نبی علیہ السلام جیسا خوبصورت، اور نبی علیہ السلام جیسا حسین، نبی علیہ السلام جیسا نمونہ، اور نبی علیہ السلام جیسی ہستی ہمیں عطا فرمائی کہ ہم اس کی امت میں سے ہیں۔ کتنے خوبصورت تھے آپ علیہ السلام۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، میں کبھی
आसमान के ऊपर 14वीं रात के चांद को देखता और कभी नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा अक़दस देखता। वो फरमाते हैं हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुझे उस पैदा करने वाले की कसम जिसने मुझे पैदा किया है, मुझे उस आसमान वाले चांद से जमीन वाला चांद ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। हाँ, इस वक्त गर्मियों का मौसम है, हमें पसीना आए, उससे बदबू फैलती है, इतनी बदबू इंसान सोचता है फौरन में जाऊं और नहा लूं ठंडे पानी के नीचे, उससे बदबू आती है। कुर्बान जाए जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पसीना आता था उससे खुशबू फैलती थी। जिस रास्ते से आप अलैहिस्सलाम गुजरते थे सहाबा पहचान लेते थे, इस रास्ते से हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ है। इसलिए बुजुर्गों, जितने साल हो गए, मैं अपना कहता हूँ, अपना जितने साल हो गए मुझे बोलते हुए, मेरे पूरी जिंदगी के बयानों का खुलासा एक ही चीज है, हमेशा हमेशा जब भी झुकना हो अल्लाह के सामने झुको, जब भी मांगना हो अल्लाह से मांगो। हमारी जिंदगी के अंदर राज हो अल्लाह रब्बुल इज्जत का, हमारी जिंदगी के अंदर रवाज हो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये मेरी पूरी जिंदगी के और इन 7-8 सालों के बयानों का खुलासा यही है, जब भी मांगो अल्लाह से मांगो, जब भी पुकारो अल्लाह को पुकारो, जब भी झुको उसके सामने झुको। मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, बिगड़ियां बनाने वाला अल्लाह है, औलाद देने वाला अल्लाह है, बीमारी बेचने वाला अल्लाह है, शिफा देने वाला अल्लाह है। डॉक्टर के हाथ के अंदर शिफा नहीं, दवाई के अंदर शिफा नहीं, शिफा अल्लाह के हाथ में है। जब भी मांगना हो उससे मांगो। और जिंदगी के अंदर अगर किसी के रवाज के ऊपर चलने का ज्यादा ही शौक है तो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवाज हमारी जिंदगी के अंदर हो। तो बुजुर्गों, ये बहुत सारी नियामतें हैं और बात मुख्तसर करेंगे। इन नियामतों के अंदर जो है सबसे आला वारफा नियामत जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इंसानों में से किसी इंसान को दी, जो ईमान वाले को दी, जो ईमान वाली को दी। इंसान तो दुनिया के अंदर बहुत सारे हैं इस वक्त जो मुख्तलिफ मजहबों के हैं, लेकिन उन सारों के अंदर बेहतर इंसान और आला वारफा इंसान कौन सा है? ईमान वाला है। बेगुनाह ही सही, बेअमल ही सही, लेकिन गैर ईमान वाले से बेहतर है ईमान वाला। और हदीस के अंदर आता है, अगर एक बंदा किसी को काफिर कहेगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए, कभी लड़ाई हो जाती है घरों के अंदर किसी जमीन की वजह से, किसी और वजह से, एक मुसलमान दूसरे से कहता है तू काफिर है, तू क्या है? काफिर है। हदीस के अंदर आया, अगर एक बंदे ने किसी को काफिर कहा, वो उसका मुस्तहिक नहीं था, वो लफ्ज वापस लौट कर किसी के पास आएगा। एक बंदे ने दूसरे से कहा जालिम, अगर वो जालिम नहीं है तो ये लफ्ज लौट कर वापस उसी के पास आएगा। अगर एक बंदे ने कहा तू दूसरे से, मुसलमान से, तू ईमान से खारिज है, अगर वो उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की, ऐसा कोई अमल नहीं किया जिसकी वजह से दायरे इस्लाम से खारिज है, तो यह अमल लौट कर वापस इसी के पास आएगा। और किसी इंसान के लिए बुरा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो दूसरे लोगों को बुरा कहे और उनको बुरा समझे। एक माल का तकब्बर है, एक बड़ा होने का तकब्बर है, एक अपने आप को आला खानदान से समझने का तकब्बर है, एक तकवे का तकब्बर है और एक नेकी का तकब्बर है। लेकिन सबसे खतरनाक नेकी का तकब्बर है और सबसे खतरनाक तकवे का तकब्बर है। ये सारे दूसरे तकब्बर भी, दूसरा कमांड भी इंसान को तबाह कर देगा, लेकिन ये जो है ये दो बड़े ही खतरनाक है। एक नमाज पढ़ने वाला दूसरे को बेनमाजी को हकीर समझे। एक बंदा भूल कर सुबह जल्दी उठ जाए ना, आ जाए मस्जिद के अंदर, जब वो देखता है मस्जिद के अंदर बाकी नहीं आए तो 4 इंसान है, तो उसके दिल के अंदर ख्याल आता है बाकी गेज उनका कख नहीं बढ़ना, मस्जिद में नहीं आया, बिचो खुद एक ही बार आया, खुद की बार आया, एक ही बार, वो भी जुम्मे पूरे फॉल का खोल गई, वरना बाकी हफ्तों से बोल गए अंदर के बाकी हफ्ते में भी नमाज फर्ज है, फजर जिस तरह जुम्मे सुबह फर्ज आसी ना, बाकी हफ्ते में भी तारों भी इसी तरह, तारों और बैठ दे साहबत है छुट्टी, उनकी नमाज छुट्टी नहीं होती, वो नमाजी दूसरों को बेनमाजी को हकीर समझेगा। इसी तरीके से इसलिए बुजुर्गों, हर तकब्बर से, हर घमंड से अपने आप को बचाना है, अपने दिल को अंदर सोचते रहना है, ख्याल करते रहना है कि मेरी हैसियत क्या है। बेलुत्फा अल्लाह ने मुझे गंदे पानी से पैदा किया है, मेरी हैसियत क्या है, मैं मट्टी से बना हूँ,
मट्टी के अंदर जाऊंगा, मट्टी की चादर ऊपर लेकर हमेशा के लिए सो जाऊंगा। मट्टी मेरा बिछोना, कब्र मेरा बिछोना बनेगी, मट्टी की चादर वो मेरे ऊपर आएगी। मट्टी के अंदर जाना है, मैं मट्टी से बना हूँ। मिनहा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मट्टी से बनाया था, मट्टी के अंदर चलेगी, इस मट्टी से उठकर पूरी जिंदगी का एक दिन अल्लाह के सामने हिसाब देना है। तो मैं खैर अर्ज कर रहा था, तमाम नियामतों से आला अरफा नियामत जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इंसान की और हमें दी, वो है ईमान की नियामत। जन्नत के अंदर दाखिले का जरिया ईमान, जहन्नम से बचाव का जरिया ईमान। जन्नत के अंदर जाने के लिए शर्त ईमान, जहन्नम से बचने के लिए शर्त ईमान। इसलिए बुजुर्गों, ईमान के ऊपर सख्त मेहनत करनी है, इसको मजबूत बनाना है, इसको ताकतवर बनाना है, इसको कवी बनाना है। जब ईमान की जड़ें दिल के अंदर मजबूत होंगी, जब ईमान ताकत व कुव्वत के ऊपर होगा, जब इसके अंदर अच्छे तरीके से ताकत व कुव्वत होगी, तो फिर क्या होगा? फिर अमाल करने बिल्कुल बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी हो जाएगी। फिर नमाज फजर के लिए दीन की कुर्बानी देना आसान, जोहर के वक्त तपती हुई धूप के अंदर मस्जिद आना आसान, सख्त सर्दी के आलम ठंडे पानी से वुज़ू करना आसान, फिर दीन के खातिर बड़े से बड़ी कुर्बानी देना बिल्कुल आसान। इसलिए बुजुर्गों, बातें काफी करनी थी लेकिन वक्त हो चुका है, तो इसलिए मैं आखिर पर यही अर्ज करूंगा, जितना ज्यादा हो सके हम अपने ईमान को मजबूत बनाएं। ये कैसे बनेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत की बनाई हुई चीजों के ऊपर गौर फिक्र करना है। जहाँ कहीं हम होंगे, हम ईमान को बोलेंगे, ईमान को सुनेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बनाई हुई चीजों के ऊपर गौर फिक्र करते रहेंगे, तो ईमान हमारे दिल के अंदर मजबूत होता जाएगा। जब ईमान मजबूत हो जाएगा, तमाम अमाल करने बिल्कुल आसान हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जिंदा रखे ईमान की हालत में, जब अपने पास बुलाए ईमान की हालत में, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के दिलों के अंदर ईमान को मजबूत बनाए, ईमान को कुव्वत अता फरमाए, ईमान को ताकत अता फरमाए। तो बुजुर्गों, ऐसी महफिलों के अंदर नहीं जाना, ऐसी मजलिसों के अंदर नहीं जाना, ऐसे काम नहीं करना जिन काम को करने के बाद ईमान खत्म हो जाए। उलमा ये फरमाते हैं, अगर एक बंदे ने किसी दूसरे को सिख को कहा सत श्री अकाल, उसका ईमान भी खत्म। एक मुसलमान ने हिंदू से कहा राम राम, उसका ईमान भी खत्म, ईमान से वो निकल गया। ये सारी चीजें, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो ईमान को खत्म कर देते हैं। इसलिए इन अल्फाज को इस्तेमाल करने से अपने आप को बचाना है, और जब भी बोलेंगे इंशाअल्लाह सोच समझ कर बोलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, जो कहा गया, जो सुना गया, अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाए, हम सबको इन टूटी फूटी बातों के ऊपर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।